نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ جی، کل جو ہم نے سیرت کی کلاس لی تھی اس میں غزوہ احد کے بعد آپ کو دو اہم ترین مہمات کا ذکر کیا تھا۔ کسی کو یاد ہے وہ کون سی تھی؟ پہلا تھا سریہ ابو سلمہ، اور یہ ابو سلمہ کون تھے؟ ام سلمہ کے شوہر تھے، لیکن ان کا نام کسی کو پتہ؟ ان کا نام عبداللہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کیا تھا؟ آپ کے پھوپھی زاد تھے اور رضائی بھائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص مہم کے لیے بھیجا، اور یہ اس مہم کو فتح کر کے آئے تھے۔ سریہ ابو سلمہ سے جڑا ایک واقعہ ہے جو کہ خویلد کے بیٹے طلحہ کا قبول اسلام، اور پھر قبول اسلام کے بعد اس کا مرتد ہو جانا، اور پھر مرتد ہونے کے بعد پھر اسلام قبول کرنا، اور پھر اسلامی جنگوں میں بیش بہا کارنامے انجام دینا، اپنی بہادری کی جوہر دکھانا، اور پھر یہ صحابی جو تھے شہادت کے عظیم رتبے پر بھی فائز ہوئے تھے۔ پھر دوسرا سریہ کون سا پڑھا تھا ہم نے؟ عبداللہ بن انیس، سریہ عبداللہ بن انیس۔ اس کی کوئی خاص بات آپ کو یاد ہو؟ تنے تنہا گئے تھے، اور کس کو مارا تھا انہوں نے؟ خالد بن سفیان کو مارا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو ایک علامت بتائی تھی کہ خالد بن سفیان کو تم پہچانو گے کیسے؟ تم اس کو دیکھ کر شیطان کو یاد کرو گے، تمہیں شیطان یاد آ جائے گا اور تمہارے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے اس دشمن کے علاقے میں جا کر اس کو قتل کیا، واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے میں ایک چیز دی تھی، لاٹھی دی تھی، اور اس لاٹھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ اور پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے مجھے یہ لاٹھی کیوں دی ہے؟
تو پھر آپ نے یہ بتایا تھا کہ قیامت کے دن یہ لاٹھی میرے اور تمہارے درمیان نشانی ہوگی. پھر فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن اپنے نیک اعمال پر ٹیک لگانے والے یعنی بھروسہ کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے. پھر عبداللہ نے اس لاٹھی کو اپنی تلوار کے ساتھ ہی رکھ دیا تھا اور ساری زندگی ان کے پاس رہی. اور پھر انہوں نے ایک وصیت کی تھی اس سے جڑی کہ جب میں فوت ہوں گا تو میرے کفن کے ساتھ اس کو بھی رکھ دینا. ان کی اس وصیت پر عمل بھی کیا گیا تھا. پھر ہم نے کتاب سے ایک واقعہ پڑھا، رجی کا واقعہ. یہ جو رجی کا حادثہ ہوا تھا اس میں 2 صحابہ کرام جو تھے وہ قید کر لیے گئے تھے اور مکہ لے جائے گئے تھے، جن میں ایک خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ تھے. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانا چاہوں گی، کیونکہ ان کی ایک اسپیشلٹی تھی. اگر آپ دیکھیں تو جب ان کو تنعیم پر لے جا کر قتل کیا گیا تھا تو انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور پھر ان قریشیوں کے لیے بد دعا بھی کی تھی. ان کا واقعہ اتنا ایمان افروز ہے کہ پورا کا پورا سننے کے لائق ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ خبیب قید میں رکھے گئے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عورت کی قید میں تھے اور وہ ان کی چوکیداری کرتی تھی. اس عورت کا نام معاویہ تھا. وہ بنو عبد مناف کی لونڈی تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خبیب کو حارث بن عامر کے غلام موہب کے پاس قید کیا گیا تھا. پھر یہ سیرت نگار کہتے ہیں کہ شاید یہ معاویہ کے شوہر ہی تھے. موہب جو تھا وہ معاویہ کا شوہر ہی تھا. شروع میں انہوں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا. انہیں طرح طرح کی تشدد کا نشانہ بنایا. اس سلوک کو دیکھ کر خبیب نے ان کو آڑ دلائی کہ کوئی معزز قوم اپنی قیدی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتی. ان کی یہ بات، حضرت خبیب کی یہ بات ان کے دل پر لگی اور انہیں اپنے برے سلوک پر ندامت ہوئی. اس کے بعد انہوں نے خبیب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دیا. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. وہ تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور ان کی آواز بھی بہت دلسوز تھی. عورتیں ان کی تلاوت سنتی تو بے اختیار رو پڑتی تھیں اور وہ ان پر ترس بھی کھایا کرتی تھیں. اب یہ جو معاویہ تھیں یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے حد خیال رکھتی تھیں. اس نے ایک دن پوچھا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے تو بتائیے. اب یہ جو لونڈی تھی معاویہ جس کی قید میں حضرت خبیب تھے، اس نے آ کر حضرت خبیب سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کوئی ضرورت نہیں، بس تم اتنا کر دیا کرو کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلا دیا کرو. بتوں کے آستانوں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ مجھے ہرگز نہیں کھلانا، اور جب یہ لوگ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لیں تو مجھے آگاہ کر دینا. ایک روایت میں آتا ہے کہ خبیب نے یہ تینوں باتیں موہب سے کہی تھیں. ہو سکتا ہے کہ دونوں سے ہی یہ فرمائش کی ہو. اب آپ ان صحابی کا یہ عمل دیکھیے کہ ان کو اس قید میں بھی اپنے دین محفوظ رہنے کی فکر تھی کہ میرے پیٹ میں کوئی حرام چیز نہ جائے. خبیب جو تھے معاویہ کے ہاں اسیری کے دن بسر کر رہے تھے کہ معاویہ ان کے حسن کردار سے بہت زیادہ متاثر تھی. وہ اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کی عظمت کا اعتراف کر چکی تھی اور اس نے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پر اترنے والی نصرت الہی کے عجیب و غریب نظارے بھی دیکھے تھے. یہی وجہ ہے کہ معاویہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا خاوند موہب بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیتا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں وہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی اسیری کے دن یاد کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اللہ کی قسم میں نے خبیب سے اچھا کوئی قیدی نہیں دیکھا. انہیں میرے گھر میں قید کیا گیا تھا اور کہتی ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم ایک دن میں نے انہیں دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا. ان کے ہاتھ میں آدمی کے سر کے برابر انگور کا گچھا تھا جسے وہ کھا رہے تھے.
حالانکہ وہ تو قید میں تھے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور اس وقت مکہ میں انگور کا ایک دانہ بھی موجود نہیں تھا، اور یہ ایک ایسا رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اب کسی نبی کے ساتھ ایسا کوئی واقع ہو تو اسے تو معجزہ کہتے ہیں، لیکن اگر نبی کے علاوہ کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہو تو پھر اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح کرامت تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح مدد کا معاملہ کرتا ہی ہے۔ وہ تو ویسے بھی کسی سبب کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ تو اسباب کا محتاج بھی نہیں ہے۔ پھر جب مشرکین خبیب کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے تو ان کے لیے ایک دن مقرر کیا کہ اس دن ہم خبیب کو قتل کریں گے۔ اب معاویہ کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب یہ میرے قتل کا ارادہ کریں تو آ کر مجھے بتانا۔ اب معاویہ جو تھیں انہوں نے جا کے حضرت خبیب کو بتایا کہ اب آپ کو یہ مارنے کا دن طے کر چکے ہیں۔ اس وقت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اندرونی صفائی کی فکر ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے استرا بھجوا دو، میں قتل کیے جانے سے پہلے بالکل پاک صاف ہونا چاہتا ہوں۔ معاویہ نے اپنے بیٹے کو استرا دے کر ان کے پاس بھیجا۔ اس کے جاتے ہی اس کو خیال آیا کہ خبیب تو تھوڑی دیر میں قتل ہونے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غم اور غصے میں اس استرے سے میرے بیٹے کو ہی ذبح کر دیں اور اپنے قتل کا پیشگی ہی بدلہ چکا دیں۔ پھر وہ بچہ جو ہے وہ استرا لے کر حضرت خبیب کے پاس گیا تو حضرت خبیب کہتے ہیں کہ تیری ماں نے تجھے استرا دے کر بھیجا ہے، اس کا یہ خوف نہیں آیا کہ میں بدعہدی کروں گا کیونکہ تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ معاویہ ان کی یہ بات سن رہی تھیں۔ وہ بولی خبیب میں نے تمہیں اللہ کی امان دی ہے، تمہیں تمہارے معبود کی خاطر استرا دیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم میرے بیٹے کو قتل کرو۔ یہ سن کر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہرگز ایسا آدمی نہیں ہوں کہ اسے قتل کروں۔ ہم لوگ اپنے دین میں بدعہدی کو ہرگز جائز نہیں سمجھتے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو واپس بھیج دیا اور اسے کچھ نہیں کہا۔ یعنی اس موقع پر جہاں یہ اس بچے کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے تھے اور اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا اور قریش مکہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور وہ تنعیم پر رک کر وہاں پر اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یعنی مکہ کی جو حدود تھی اس سے باہر جو ایک جگہ ہے تنعیم، جہاں ایک مشہور مسجد آپ جانتے ہیں مسجد عائشہ ہے، وہاں پر ہی ان کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت خبیب کی شہادت کا منظر دیکھنے کے لیے سبھی بڑے بیتاب تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وہ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ تھے اس شہادت کے منظر کو دیکھنے میں کہ جن کو مسلمانوں سے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچی تھی، یعنی مسلمانوں نے ان کے کسی گھر کے بندے کو قتل کیا تھا۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہ رہے تھے اور اپنی انتقام کی جو آگ ہے اس کو بجھانا چاہ رہے تھے۔ پھر یہ تنعیم پر اس کو لے آئے اور لکڑی کا ایک لمبا سا تختہ منگوایا اور گہرا گڑھا کھود کر تختے کو مضبوطی سے زمین میں گاڑ دیا، اور پھر یہ خبیب کو سولی چڑھانے کی تیاری کرنے لگے۔ جب حضرت خبیب کو موت نظر آنے لگی کہ اب تو بہت کم وقت رہ گیا ہے اور میں اب اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو انہوں نے ان مشرکین مکہ سے اس وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، اور مشرکین مکہ نے ان کو یہ اجازت دی۔ اب آپ دیکھیں تو سارا مجمع حضرت خبیب کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس وقت ان کا نماز پڑھنا ایک تو ان کے دل کی ایک آرزو تھی کہ وہ اپنا آخری عمل نماز پر کریں، اور دوسرا یہ نماز جتنے مشرکین دیکھیں گے تو ایک عملی تبلیغ بھی ان کے عمل سے ہو جائے۔ اب وہ نماز پڑھنے لگے۔ آپ سوچیں کتنا عجیب و غریب منظر ہوگا کہ ایک شخص کو جس کو سولی چڑھائی جا رہی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نماز قدر مختصر
پڑھی اور مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم یہ خیال نہ کرتے کہ میں اپنے قتل سے گھبرا کر لمبی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اور زیادہ دیر تک نماز پڑھتا اور لمبی کرتا، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ تم یہ سوچو گے کہ میں اپنے قتل سے گھبرا کر نماز کو طول دے رہا ہوں۔ اور اسی جگہ ہی جہاں آج مسجد عائشہ، اسی جگہ ہی حضرت خبیب نے 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ اور یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تھا کہ انہوں نے اپنی موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش رہے تھے، اور یہ حدیث تقریری بن گئی کہ اگر کسی کو اس طرح سے موت کا معاملہ سامنے درپیش ہو تو وہ اپنی موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ انسان کا بہترین عمل نماز ہے۔ اب جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوئے تو قریش مکہ نے فوراً ان کو پکڑ کر تختے پر لٹکا دیا اور چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹا کر مدینے کی طرف کر دیا اور خوب کس کر ان کو باندھ دیا، کیونکہ کفار کو یہ پتا تھا کہ خبیب قبلہ روح ہو کر اپنی جان دینا چاہ رہے تھے۔ اس وقت دوبارہ سے کفار مکہ نے ان کو مرتد ہونے کی پیشکش کی۔ خبیب سے کہا کہ اسلام ترک کر دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ مشرکین کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ پیشکش کس کو کرنے جا رہے ہیں۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تم لوگ روئے زمین کا سارا کچھ بھی دے دو تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کو ترک کرنا گوارا نہیں ہے۔ اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پر مشرکین پر سناٹا چھا گیا کہ ایک شخص اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسلام سے ہٹنا نہیں چاہ رہا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کچھ اس ٹائم پر، جس ٹائم پر ان کو شہید کیا جا رہا تھا۔ ایک تو ان کی یہ خواہش تھی کہ جب ان کو شہید کیا جائے تو ان کا چہرہ قبلہ روح ہو، لیکن مشرکین نے اس طریقے سے کس کر باندھا اور چہرہ ان کا مدینہ کی طرف کر دیا۔ تو اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جس طرف بھی منہ کرو گے تو اللہ کا چہرہ وہی ہے۔ اس کے بعد حضرت خبیب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہم نے تو تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا، جو سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی خبر بھی صبح اپنے نبی کو پہنچا دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، مجھے تو یہاں اپنے دشمنوں ہی کے چہرے نظر آ رہے ہیں، اے اللہ یہاں تو کوئی ایسا شخص نہیں جو تیرے رسول کو میرا سلام پہنچا دے، پس اے میرے رب تو ہی اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دے۔ یہ دعا انہوں نے کی تھی، اور ساتھ ساتھ مشرکین کے لیے بد دعا بھی کی تھی، اور بد دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ ان لوگوں کو فردن فردن ایک ایک کر کے گن لے، انہیں الگ الگ کر کے ہلاک کر دے، اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ جتنے بھی لوگ ان کے اس قتل میں شامل تھے سوائے ان کے جو مسلمان ہو گئے، وہ سب اس بد دعا میں لپیٹے گئے۔ صرف جو صحابہ کرام بنے بعد میں، وہی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا سے محفوظ رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا، کفار قریش نے ان کو شہید کر دیا، اور وہ بدر کے مقتولین کا ان سے انتقام لینا چاہ رہے تھے۔ ایک ایک نیزہ ایسا مارا کہ پھر ان کا چہرہ خود نیزوں کی بارش کی وجہ سے قبلے کی طرف ہو گیا تھا، اور پھر ان کی لاش کو اسی لکڑی کے تختے پر لٹکا کے رکھا انہوں نے۔ اس بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا چہرہ قبلہ روح ہو گیا تھا تو بے حد ان کو خوشی ہوئی تھی، اور وہ بے اختیار پکار اٹھے تھے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میرا چہرہ اس قبلے کی طرف کر لیا جسے اس نے اپنے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ان کو شہادت نصیب ہوئی،
ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خبر بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی سے صحابہ کرام کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں جو مجھے خبیب کا سلام پہنچانے آئے ہیں. انہوں نے دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا. تو سلام پہنچایا اور جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ بتایا جو مشرکین نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے شہید کر دیا ہے. یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائی گئی تھی، اور یہ ان کی دعا کی قبولیت کی بھی نشانی ہے کہ کس طریقے سے صبح صبح ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آ گئی تھی. پھر قریش کے جو لوگ تھے وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اسی تختے پر ان کو چھوڑ کر کچھ لوگ تو چلے گئے، کچھ لوگوں کو پہرے پر بٹھا دیا کہ کوئی ان کی لاش لے کر فرار نہ ہو جائے. اس لاش کی وہ پہرے داری کر رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ 40 افراد کا پہرا لگایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو واپس لانے کے لیے منادی کی کہ کون ہے تم میں سے جو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو سولی سے اتار لائے گا، اس کے لیے جنت ہے. یہ سنتے ہی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں اور میرے ساتھی مقداد بن اسود جو ہیں وہ یہ کام کریں گے. دونوں صحابہ اس مہم پر نکلے، بڑے محتاط انداز میں نکلے، دن کو چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے تھے. اسی طرح وہ تنعیم پہنچ گئے جس جگہ پر حضرت خبیب کو شہید کیا گیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ لاش سولی پر لٹک رہی ہے اور اس کے ارد گرد مشرکین کے 40 آدمی مدہوش پڑے سو رہے ہیں. ظاہر ہے رات کا وقت تھا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دیے ہوئے 40 دن گزر گئے تھے. 40 دن تک وہ ان کی لاش کو پہرا دے رہے تھے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ اتنے دن تک تو کوئی لینے نہیں آیا، اب کون آئے گا، تو یہ سو گئے. اس میں سیدنا زبیر اور مقداد بن اسود دونوں صحابی یہ کام کرنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے دبے پاؤں آگے بڑھ کر سولی پر چڑھ کر لاش کو اتارا اور حیران ہو گئی یہ دیکھ کر کہ لاش بالکل تر و تازہ تھی اور ایک طرف جھکی ہوئی تھی. 40 دن بیت جانے کے باوجود بھی اس لاش میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اور ان کے بدن پر تازہ لہو کے قطرے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی شہید کیے گئے ہیں. تو اللہ پھر اپنے راہ میں شہید ہونے والوں کی لاشوں کی یوں حفاظت فرماتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت خبیب کے ہاتھ پر زخم تھا جس سے خون رس رہا تھا. اس کا رنگ تو خون جیسا تھا لیکن اس میں کستوری کی مہک آ رہی تھی، یعنی اس سے خوشبو آ رہی تھی. اور یہ اتنا ایمان افروز منظر تھا. پھر حضرت زبیر نے ان کی لاش کو گھوڑے پر رکھا اور نہایت اطمینان سے اپنے ساتھی کے ساتھ واپس چل دیے. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پہرا دینے والے کفار بیدار ہو گئے اور وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا ہو گئے کہ سولی تو خالی پڑی ہے. انہوں نے فوراً قریش کے لوگوں کو اطلاع پہنچائی کہ یہ لاش کوئی لے کر چلا گیا ہے. یہ جتنے بھی پہرے دار تھے انہوں نے جیسے ہی خبر پہنچائی تو وہ لاش کی تلاش میں نکلے تھے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہما تک جا پہنچے. انہیں ان دونوں پر شک گزرا کہ لگتا ہے یہی لاش اٹھا کر لے گئے ہیں. حضرت زبیر نے مشرکین کو آتے دیکھا تو حضرت خبیب کی لاش کو زمین پر رکھ دیا، کیونکہ گھوڑے پر پڑی تھی، نظر آ جاتی تو زمین پر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی حفاظت یوں فرمائی کہ زمین کو حکم دیا لاش کو اپنی آغوش میں چھپا لے، اور زمین نے لاش نگل لی. اس لیے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین کا نگلا ہوا بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو زمین نے اپنے اندر کور کر لیا. اور یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کافروں کو لاش کا کچھ علم ہی نہ ہو سکا کہ وہ کہاں چلی گئی. تو یہ حضرت خبیب تھے، ان کی شہادت کا یہ پورا ایمان افروز واقعہ ہے. اس واقعے میں ایک اور نام آپ نے پڑھا تھا، حضرت عاصم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی لاش کو مشرک پکڑ نہ سکے تھے. ان کا واقعہ تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل میں سنانا چاہ رہی تھی. سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ میرے جسم کی حفاظت فرمانا. انہوں نے اپنی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ کبھی کسی مشرک کو نہیں چھوئیں گے اور نہ کبھی کوئی مشرک انہیں چھونے پائے. انہوں نے مشرکوں کے پلید ہونے کی وجہ سے یہ عمل اختیار کر رکھا تھا. جب ان کی شہادت ہو گئی تو مشرکین کی طرف سے ایک گروہ ان کی لاش اٹھانے کے لیے آیا تھا. اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار قریش اٹھانے آئے تھے، کیونکہ انہوں نے بدر کے دن قریش کے ایک بہت بڑے سرگنا عقبہ بن ابی معیط کو ہلاک کر دیا تھا، اور یہ مشرکوں کا سردار تھا. بدر میں یہ قید ہو گیا تھا. جب قیدیوں کو مدینہ لے جایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ کو قتل کر دیا تھا. کفار قریش کو جب عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو انہیں یقین نہیں آیا. انہوں نے اپنے چند آدمیوں کو روانہ کیا کہ وہ عاصم کے بدن کا کچھ حصہ کاٹ لائیں جس سے ان کی شناخت ہو جائے. بعض روایات میں آتا ہے کہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلافہ بنت سعد کو مطلوب تھے. یہ عورت اوس کی ایک شاخ بنو عامر بن عوف سے تعلق رکھتی تھی اور طلحہ بن ابی طلحہ کی بیوی تھی. یہ بعد میں اسلام کی آغوش میں آ گئی تھیں، یعنی بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں. فتح مکہ کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. احد میں اس عورت کے خاوند اور 4 بیٹوں کو کفار کی طرف لڑتے لڑتے مار دیا گیا تھا. اب اس وقت یہ مسلمان نہیں تھیں اور ان کے 4 بیٹے اور شوہر کو احد میں مسلمانوں نے مار دیا تھا. ان 4 میں سے حارث اور مصافہ دونوں عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. جو 4 بیٹے تھے اس میں سے 2 بیٹوں کا قتل عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. تو یہ جو سلافہ تھیں انہوں نے اپنی انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے اور اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے ایک نظر مانی تھی کہ اگر مجھے عاصم کا سر مل گیا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی اور جو میرے پاس اس کا سر لے کر آئے گا میں اسے 100 اونٹنیاں انعام میں دوں گی. اور بہت سارے لوگ اس انعام کے طلبگار تھے. اسی لیے وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو لینے گئے تھے. ہو سکتا ہے کہ وہ پہلا واقعہ ہو جو عقبہ بن ابی معیط سے جڑا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی واقعہ ہو جو کہ سلافہ بنت سعد سے جڑا ہے. اب اس ارادے سے جیسے ہی وہ حضرت عاصم کی لاش لینے کے لیے گئے تو جیسا کہ آپ نے کتاب میں بھی پڑھا تھا کہ وہاں بھیڑوں یا شہد کی مکھیوں کا ایک غول اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تھا، اور اس نے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. پورے چاروں طرف سے اس لاش کو گھیر لیا تھا، اور جو بھی لاش کے قریب آتا اللہ کا یہ لشکر اس پر ٹوٹ پڑتا تھا اور اس کے چہرے پر اتنے ڈنگ مارتا تھا کہ اسے اپنی جان کے لالے پڑ جاتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم شام تک انتظار کر لیتے ہیں، یہ مکھیاں بھاگ جائیں گی تو ہم عاصم کی لاش کو اٹھا لیں گے. شام ہونے کا انتظار کرنے لگے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر شام ہوئی اور ایک وادی میں پانی کا ایک زبردست ریلا آیا، اور آسمان حالانکہ بالکل صاف تھا، کسی گوشے میں بادل کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن پانی کا تیز بہاؤ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اپنی لپیٹ میں لے کر بہت دور لے گیا. انہوں نے بہت ڈھونڈا لاش کو، لاش نہیں ملی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مکمل حفاظت فرمائی کہ کافر ان تک پہنچنے ہی نہ پائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی حفاظت فرماتا ہے. عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی تھی کہ زندگی بھر نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے، نہ کوئی مشرک انہیں چھونے پائے گا. سو اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کے بعد بھی ان کی اسی طرح حفاظت فرمائی جس طرح زندگی میں خود انہوں نے اپنی حفاظت کی تھی. تو یہ
حضرت عاصم تھے کہ جن کے بارے میں یہ تفاصیل تھیں.